اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احباب زیوکار، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کے سامنے زکوٰۃ و عشر کے متعلق گفتگو کروں گا، کیونکہ مجھے پیغام ملا کہ اس خطبہ جمعہ کے اندر زکوٰۃ و عشر کے متعلق گفتگو کی جائے، لہذا اس کے بارے میں آپ سے بات ہوگی۔ ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھنا۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے انسان پر لازم کی ہے، مالوں کے اندر، سونا چاندی کے اندر، غلہ جات کے اندر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل پاک ہو جائے، مال پاک ہو جائے۔ جو انسان کے دل کے اندر مال کی محبت کر جاتی ہے، بخیلی کی طرف انسان بڑھنے لگتا ہے، اس مال اور دولت کی محبت کی وجہ سے، علائشوں کو حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دے کر انسان کے دل کے اندر سے مال کی نفرت کو کم کر دیا ہے، کہ بندہ جب اس کے دل کے اندر مال کی محبت پیدا ہونے لگتی ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے، تو پھر انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ میں اس مال کے لیے ہر طرح کی تگ و دو کرتا ہوں، جو آج میرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہے، پرسوں کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ زکوٰۃ یہ معنی سے ہی واضح ہے کہ اپنے مال کو پاک کرنا یا مال میں اضافہ ہونا، یہ دونوں مطلب اس کے بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر انسان کے پاس 7.5 تولے سونا ہو جائے، اس پر سال گزر جائے، تو اس پر لازم ہے کہ اس سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالے۔ اسی طرح 52 تولے چاندی انسان کے پاس ہو، اس کو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالنے پڑے گی۔ 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کی نقد موجود ہو تو پھر اس کو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس زمین ہے جس سے وہ کاروبار کرتا ہے، جس طرح پلاٹ خریدے جاتے ہیں پھر بیچے جاتے ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ بنے گی۔ اسی طرح انسان جو گاڑیاں استعمال کرتا ہے کرائے کے اوپر، ٹیکسی کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، اس سے آمدن حاصل کرتا ہے، تو اس آمدن پر بھی اس کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اگر وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے تو۔ اسی طرح جو مکان انسان کے پاس ہے اور اس نے کرائے پہ لگایا ہوا ہے، اس سے آمدن حاصل ہوتی ہے، اس پر بھی اگر زکوٰۃ لازم ہو جائے، وہ صاحب نصاب بن جائے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ جو اپنی ذاتی استعمال کی چیز ہے،
جو اس کا گھر اپنا ذاتی ہے یا جو اس نے زمین اپنے استعمال کے لیے رکھی ہے یا جو اس نے گاڑی اپنے استعمال کے لیے رکھی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو چیز بھی مال کے حصول کے لیے ہے کہ اس کو بیچنا، خریدنا، اس سے آمدن حاصل کرنا، پھر اس کی آمدن کو دیکھا جائے گا کہ اس کی آمدن کتنی ہے، کیا وہ جو مال حاصل کر رہا ہے کیا وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ یاد رکھنا، یہ جو مال کے اوپر زکوٰۃ ہے یہ سال گزرنے کے بعد ہے۔ مثلا آج اگر کسی بندے کے پاس نصاب کے مطابق مال آ گیا ہے اور پھر ایک سال اگلے سال آج کے دن تک اس کے پاس یہ سال بھر پورا برابر اس کا مال صاحب نصاب تک رہا ہے، نصاب تک پہنچا رہا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کہیں ایسا وقت آیا کہ اس کا مال ختم ہو گیا، نصاب سے باہر نکل گیا، تو پھر نصاب پر نہیں ہوتی، کیونکہ نصاب سال کی مدت ہے، سال گزرے اس نصاب پر پھر جا کر زکوٰۃ ہے۔ لیکن عشر کا معاملہ تھوڑا برعکس ہے۔ جو عشر ہوتا ہے یہ غلہ جات پر ہوتا ہے، جس طرح گندم ہے، اسی طرح مکئی ہے، باجرہ ہے، جو ہے، کھجور ہے، اس طرح کی جتنے بھی غلہ جات ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، عشر ہوتا ہے، لیکن یہ فصل کے مطابق ہے، اس پر سال گزرنا لازم نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ جو صاحب نصاب ہو جائے اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صاحب ایمان وہی بندہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، وہ اسلامی ملت کے اندر تب شامل ہوگا جب زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا مشرکین کو کہتے ہوئے فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اے نبی ان کو کہہ دو، یہ جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں، ان سے کہہ دے فَإِن تَابُوا، اگر اپنی سابقہ روایات سے توبہ کرتے ہیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کرتے ہیں کہ جو پہلے غلطیاں ہو گئی ہیں ان سے ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں، اس کے بعد کیا فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے دینی بھائی بنیں گے، پھر تمہاری ملت اسلامیہ کے اندر شامل ہوں گے۔ اگر یہ توبہ اور اصلاح کے بعد دو کام کریں گے، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں جو بندہ بے نماز ہے اس کا ملت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح جو بندہ مال ہے، زکوٰۃ اس پر لازم ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا بھی ملت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ قرآن پڑھیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور نماز کو اکٹھے ذکر کیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جنت کی ضمانت ہے جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی آتے ہیں، وہ صحابی آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے عمل کی خبر دیجئے یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے ایسا عمل بتلائیے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھی آپ نے یہ کام کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے۔ تیسرا فرمایا زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ چوتھا فرمایا صلہ رحمی کرنی ہے۔ یہ کام تم کر لو، جنت تمہیں مل جائے گی، جنت میں چلے جاؤ گے۔ جب اس صحابی نے یہ باتیں سنی
کہ عبادت کرنی ہے تو رب کی شریک نہیں ٹھہرانا، نماز قائم کرنی ہے، زکات ادا کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ کہنے لگا والذی بنفسی یدہ، اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے مارے گا، اس ذات کی قسم، لا ازید علی ھذا، اللہ کے رسول جو آپ نے مجھے بتایا ہے اس میں کمی پیشی نہیں کروں گا، زیادتی نہیں کروں گا، جتنا آپ نے بتایا وہی کروں گا، زیادتیاں نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی فلما واللہ چلا گیا، پیٹھ پھیری نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، فرمایا اے میرے صحابہ جس کا دل کرتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر چلتے پھرتے کسی جنتی انسان کو دیکھے، فَلْيَنْظُرْ عَلَىٰ هَذَا، یہ جو ابھی گیا ہے اس کو دیکھ لو، یہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے، کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ زکات ادا کروں گا، نماز پڑھوں گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، صلہ رحمی کروں گا، فرمایا یہ جنتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات تو پکی ہے، اس کے اندر تو کسی قسم کا شک ہی نہیں کہ جو بندہ اپنی عبادت میں رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، دعا کے اندر، نظر و نیاز کے اندر، سجدے کے اندر، عبادت کے اندر، کسی چیز میں بھی جو رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، باقی اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ تو پکی بات ہے، مشرک بندے کی اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد نماز اور زکات کا حکم ہے۔ زکات بڑی لازمی چیز ہے، زکات ارکان خمسہ میں سے تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ میرے بھائیو دیکھیں کوئی بھی ہم بلڈنگ بناتے ہیں، اس کے ستون، اس کی دیواریں ہوتی ہیں، اسلام کا بھی ڈھانچہ، اسلام کی دیوار، اسلام کی چھت جو ہے، اسلام کے عمارت، یہ 5 ستونوں پر قائم ہے۔ فرمایا کہ پہلا ستون اس کا کیا ہے؟ توحید الہی، لا الہ الا اللہ کی گواہی، محمد الرسول اللہ کی گواہی، پہلا یہ ہے۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکات ادا کرنا، چوتھا رمضان کے روزے، اور 5واں حج۔ زکات اتنا لازمی امر ہے کہ نماز کے بعد زکات کا تذکرہ لازمی آتا ہے۔ جو بندہ زکات ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو پاک کرتا ہے، جو بندہ زکات ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، جو بندہ زکات ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے مال میں اضافہ کرتا ہے، برکتیں ڈالتا ہے۔ اور جو زکات ادا نہیں کرتا، سستیاں کرتا ہے، زکات کے قریب نہیں جاتا، مال ملا اس کو اپنا حق سمجھا کہ میری محنت ہے، میں نے کمایا ہے، میں لوگوں کو کیوں دوں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو اللہ تعالی مال عطا کرے، لا یؤدی زکات مالہ، وہ اپنے مال میں سے اللہ کے رستے میں مال خرچ نہیں کرتا، زکات نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جعل اللہ علیہ یوم القیامہ شجاعا، فرمایا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سانپ کو مسلط کر دے گا۔ بخاری کی دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ زکات ادا نہیں کرتا اس کا وہ مال قیامت کے دن سانپ بن جائے گا، گنجا سانپ، زہریلا سانپ بنے گا۔ فرمایا اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس کی گردن میں توپ کی طرح لٹک رہا ہوگا، اور اس کے جبڑوں کو اس نے پکڑا ہوگا، جبڑے اس کے قابو کیے ہوں گے، اور ساتھ آواز لگا رہا ہوگا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جو تو دنیا میں مجھے سنبھال کے رکھتا تھا، آج رب نے مجھے سانپ بنا کر تجھ پر مسلط کر دیا ہے، اب تجھے عذاب ہوتا رہے گا۔
مال میں سے زکات دینا لازمی ہے میرے بھائیو، نہیں دیں گے تو یہ حشر ہوگا۔ زکات کے مصارف 8 ہیں، زکات کے مصارف 8 ہیں، انہی کو زکات لگتی ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے ان کی تھوڑی وضاحت ہوگی، ابھی عشر کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں، وقت بھی کم ہے میرے بھائیو۔ جہاں تک یہ زکات کا مسئلہ، اس میں کیا آتا ہے کہ سونے پر، چاندی پر، اسی طرح جو آپ کے پاس نقدی ہے، اونٹوں پر، گائے پر، بھیڑ پر، ان پر زکات ہے۔ یہ جب صاحب نصاب ہو جائے بندہ تو ان پر زکات بنتی ہے۔ اگر کوئی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس سے یہ چیزیں چھین لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، 3 بندے تھے، اندھا، گنجا، کوڑی کا مریض، 3 بندے تھے۔ رب نے ان کو آزمانے کے لیے فرشتے کو بھیجا۔ وہ انسانی شکل میں آیا، کوڑی کے پاس آ کر کہتا ہے بتلا تیرا حال کیسا ہے؟ کہتا میرا حال کیسا، میں کوڑی کا مریض ہوں، مجھے تو کوئی پاس نہیں بیٹھنے دیتا۔ فرمایا کہ تو چاہتا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میری خواہش ہے کہ میری کوڑ کی بیماری دور ہو جائے اور مجھے اونٹ مل جائے۔ اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بندہ ٹھیک ہو گیا، اس کو ایک اونٹنی دی گئی، وہ حاملہ تھی، اللہ نے اس سے اتنی برکت دی کہ وہ ریوڑ بن گیا۔ دوسرے کے پاس گیا فرشتہ، کہا ہاں تیری بیماری کیا ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا میرا بال نہیں ہے سر پر، گنجا گنجا کہہ کہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ فرمایا تیری کوئی خواہش؟ کہا یہ بال اگائیں اور مجھے گائے کے ساتھ بڑا پیار ہے، گائے مل جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال بھی اگائے، اللہ نے اس کو مال دیا، وہ گائے بے شمار ہو گئی اس کے پاس۔ اندھے کے پاس فرشتہ گیا، اس نے بھی یہی کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اس کو بھی اس نے ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گیا، اور اس کو بکری دی گئی اور بکریوں کا ریوڑ بن گیا۔ پھر رب نے کہا کہ جاؤ، میرا بندہ کہیں مجھے بھول تو نہیں گیا، مال میں نے ان کو دیا ہے، کہیں مجھے بھول تو نہیں گئے۔ فرشتہ سب سے پہلے اس کوڑی والے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں، ذرا میری مدد کرو، میرا سفر ہے، ایک اونٹ ہی دے دو تاکہ میں سفر کر سکوں۔ کہتا ہے میں کیوں اونٹ دوں، میری اپنی محنت ہے۔ اس نے کہا یاد کر تو بھی کوڑی کا مریض تھا، رب نے تجھے شفا دی، رب نے تجھے مال دیا، اللہ کے لیے دے دے۔ کہنے لگا کون مریض تھا؟ میں تو جدی پشتی امیر آ رہا ہوں، میرا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، میں تو بڑا مالدار تھا، تو کون سے زمانے کی باتیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا یا اللہ یہ تو اپنا حال بھول چکا ہے، ذرا اس پر دوبارہ وہی حالت نازل کر دی۔ وہی کوڑی کا مریض اور سارا مال بھی گیا۔ پھر وہ اس گنجے کے پاس گیا فرشتہ، انسانی شکل، کہا کہ میں مسافر ہوں، ذرا مجھے ایک گائے تو دے دو، میں دودھ پیوں گا، سفر ہوتا رہے گا۔ کہنے لگا میں کیوں دوں، میری محنت۔ اس نے کہا پہلے تو گنجا تھا، رب نے تجھے بال دیے، مال رب نے دیا۔ آگے سے کہتا نہیں نہیں نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میں تو جدی پشتی ایسا ہی تھا، امیر تھا، میرے اندر کوئی عیب نہیں تھا۔ رب کے فرشتے نے کہا یا اللہ یہ بھی اپنے آپ کو بھول چکا ہے، اس کو بھی ذرا پرانی حالت پہ کر دی۔ پھر پرانی حالت پہ اب اندھے کے پاس گیا، کہنے لگا بھائی دیکھ پہلے تو اندھا تھا، رب نے تجھے آنکھیں دی، رب نے تجھے بکریاں دی، میں مسافر ہوں، مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں دودھ پیوں گا، سفر کرتا رہوں گا، تجھے دعا دوں گا۔ وہ اندھا آگے سے کہتا ہے بھائی تو نے جو کہا ہے سب سچ ہے، میں اندھا تھا، رب نے شفا دی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، رب نے بکریاں دی، لہذا اے میرے بھائی تو نے رب کے لیے مانگا ہے، اب ایک بکری نہیں، اس پورے ریوڑ میں سے جتنی تجھے پسند ہے وہ لے جا، میں تجھے نہیں منع کروں گا، کیونکہ جس رب نے مجھے شفا دی، جس رب نے مجھے بکریاں دی، آج تو اسی رب کے نام پہ تو مجھ سے مانگ رہا ہے، لے جا، اجازت ہے۔ فرشتے نے آگے سے کہا کہ نہیں نہیں، ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، رب نے تجھے آزمایا ہے اور تو پاس ہو گیا ہے، باقی 2 فیل ہو گئے۔ اس لیے اگر کوئی مال اللہ نے دیا ہے، بکریاں ہیں، جانور ہیں، سونا چاندی ہے، تو نصاب کو پہنچ جائے تو اپنے مال سے زکات دو، وگرنہ یہ حشر ہوگا کہ ہم جدی پشتی امیر ہیں۔ پھر جدی پشتی کا یہ حال ہوتا ہے جب رب اپنا ہاتھ کھینچتا ہے، جب رب کی طرف سے پکڑ آتی ہے،
اس لیے اپنا مال دو اپنے راستے اللہ کے راستے میں، اور وہ بہترین بینک ہے جہاں پہ آپ کو کئی گنا زیادہ جمع شدہ مال ملے گا اور اس کا بدلہ آپ کو جنت میں ملتا رہے گا۔ اور اپنے غلے میں سے جو آپ کے پاس گندم ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے یا اس طرح کا غلہ جو بھی ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں نکالنا لازم ہے۔ یاد رکھنا 5 وسق 60 سا آج کے اندازے کے مطابق اختلافی مسئلہ ہے، کچھ کہتے ہیں 15 من ہے، کچھ کہتے ہیں 16 من ہے، کچھ کہتے ہیں 20 من ہے، لیکن احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ 15 من جس بندے کی گندم ہو جائے، مکئی ہو جائے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ 10واں حصہ اپنا مال عشر کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اب جو زمینیں بارانی ہیں، بارش کے اوپر جن کا نظام ہے، بارش ہو تو فصل ہے، بارش نہیں تو فصل نہیں، ایسی بارانی زمینوں کے اوپر 10واں حصہ ہے۔ 15 من میں سے 10واں حصہ تقریباً 60 کلو دانے بنتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں دینے پڑیں گے۔ اور جو نہری زمینیں ہوتی ہیں جس طرح پنجاب میں ہے، نہر کے ذریعے، ٹیوب ویل کے ذریعے بڑی مشقت کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے، تو ایسا پھر 15 من پہ 20واں حصہ یعنی کہ 30 کلو دانے یا جو بھی غلہ ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا۔ 5 وسق 60 سا بنتا ہے۔ اور پھر اس میں اختلاف ہے، کیونکہ یہ تو آج کلو 2 کلو آج آئے ہیں نا، پہلے وہ ٹوپا نما ہوتا تھا، اس کے ساتھ پیماش کی جاتی تھی، تو وہ جو ہے نا 5 وسق کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اور پھر علماء نے اس پر تحقیق کر کے جس کو 15 کی سمجھ آئی اس نے 15 کہہ دیا، جس کو 16 کی سمجھ آئی 16 کہہ دیا، جس کو 20 کی سمجھ آئی 20 کہہ دیا۔ لیکن احتیاط کرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ جو کم آتا ہے نا وہ اللہ کے راستے کی طرف لے کر آئے۔ 15 من میں سے 10واں حصہ جو ہماری زمینیں ہیں کشمیر کی، یہ کیونکہ ساری بارانی ہے، یہاں نہری نظام نہیں ہے، تو ان پہ 10واں حصہ 15 من سے اوپر جتنی بھی ہوتی ہے، 15 من سے 15 من ہے، 16 من ہے یا 100 من ہے یا 200 من ہے، اس کے اوپر 10 کے ساتھ ضرب دے کے جتنا بنے گا وہ اللہ کے راستے میں دے دے۔ عشر کا یہ ہے میرے بھائیوں۔ اب عشر اور زکوٰۃ یا صدقہ فطر یہ جو ہے یہ صرف مصارفین کو ہی لگتے ہیں۔ 8 مصارف ہیں، 8: فقراء، مساکین، عاملین، فی الرقاب، مؤلفۃ القلوب، غارمین، فی سبیل اللہ، وابن السبیل۔ اب بعض لوگ فقراء اور مساکین کیونکہ اکٹھے ذکر کیے گئے ہیں آیت میں، اس کو ایک سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، فقراء الگ ہے، مساکین الگ ہے۔ فقراء فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سامان ہو ہی نہ، بالکل کنگال ہو، وہ فقیر ہے۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، وہ مسکین ہوتا ہے۔ ایک ہے فقیر جس کے پاس مثلاً اس کی اخراجات اس کے 10,000 ہے تو اس کے پاس 1,000 بھی نہ ہو، یہ فقیر میں آئے گا۔ اور مسکین خرچہ 10,000 ہے، آمدن 5,000 ہے، یہ مسکین میں آتا ہے۔ فقراء، مساکین، ان پہ زکوٰۃ، عشر، اسی طرح جو ہے نا صدقہ فطر ان کو لگتا ہے۔ عاملین، حقیقت یہ ہے کہ مال جمع کرنا، زکوٰۃ کا، عشر کا، صدقہ فطر کا، یہ مال جو جمع کیا جاتا ہے خصوصاً زکوٰۃ اور عشر کا، یہ حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اگر حکومت اسلامی ہے، خلافت والی اسلامی حکومت ہے، تو پھر عاملین جو اس پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی ہر محلے میں ہر بندے کے پاس جاتے ہیں، اس کا نصاب نکالتے ہیں، لے کر آتے ہیں، خزانے میں جمع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تنخواہیں نکالنا وہ زکوٰۃ سے ہی نکالی جائیں گی۔ اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ہاں عاملین جو بنائے جاتے ہیں کونسل سطح پر، پھر جو ہے نا تحصیل کی سطح پر، ڈسٹرکٹ کی سطح پر یا صوبے کی سطح پر، الحمدللہ ان کو زکوٰۃ کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا۔
کئی ایسے یہ سوشل میڈیا پہ آتا رہتا ہے، کئی بندے جن کو میں جانتا ہوں ان کو زکوٰۃ کی کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا، جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں زکوٰۃ ہے کیا چیز، وہ چیئرمین بن جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر خرابیاں ہوتی ہیں کہ زکوٰۃ لینی کس طرح ہے، کتنے لینی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ یہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء میں سے بھی بعض کو سمجھ نہیں آتی، اتنا مشکل مسئلہ ہے۔ تو ایک عام بندہ جس کو پتہ ہی نہیں، دین کے ساتھ ٹچ ہی نہیں، وہ کیا جانے گا کہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ ان کو زکوٰۃ کی کمیٹیوں کے چیئرمین بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے، پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں ہے۔ تو عاملین زکوٰۃ جو ہیں، زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے، ان کے اوپر زکوٰۃ میں سے مال خرچ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وفر رقاب، گردنیں چھڑانا، کسی کفار کی قید میں کوئی مسلمان ہے تو زکوٰۃ کا مال ان کو دے کر، قیمت دے کر اس کو آزاد کروانا، یہ زکوٰۃ کے مال سے جائز ہے۔ مؤلفۃ القلوب، یعنی وہ بندے جو یا تو کافر ہیں لیکن اسلام کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں، ان کو مال دینا، ان کی دعوتیں کرنا، بار بار ان کو دعوت دینا، کھانے پہ بلانا، ان کی مالی مدد کرنا تاکہ وہ اسلام کے قریب آئیں، تو جائز ہے۔ یا پھر ایسے مسلمان جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن ابھی تک کلمے نے ان کے دل کے اندر پورا اپنا گھر نہیں بنایا، محبت پیدا نہیں ہوئی پوری، تو ان کا دل جیتنے کے لیے اپنا زکوٰۃ کا مال ان کو دیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ والغارمین، غارمین کہتے ہیں مقروض کو، مقروض کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ مقروض کون سا؟ ایک بندہ ہے، اس کا کاروبار تھا، کاروبار کے اس کا لاکھوں کا کاروبار ہے، دکان کو آگ لگی، بیچارے کا سارا مال جل گیا، اب یہ روڈ پہ آ گیا ہے، اس کو زکوٰۃ دے کر دوبارہ اس کو اپنا کاروبار کھڑا کرنے کی ہمت دینا درست ہے۔ یا ایسا بندہ جس کے گھر میں ایسا نقصان ہو گیا کہ دوبارہ پورا نہیں کر سکے گا تو اس کو زکوٰۃ دینا، یعنی قرضہ، مقروض کو جو ہے نا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن ہماری طرح نہیں، گھر میں سونا پڑا ہے یا پیسے پڑے ہیں، گاڑی پڑی ہے، لیکن 5 لاکھ 7 لاکھ قرضہ ہے، تو وہ کہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں کہ مجھے پیسے دے دو زکوٰۃ کے، نہیں، پہلے اپنی گاڑی بیچے، اپنا کچھ سامان بیچے، اگر پھر بھی حل نہیں ہوتا تو پھر ہے۔ لیکن اگر مال موجود ہے، وہ بیچ کر پہلے اپنی زکوٰۃ وہ اپنا قرضہ اتارا جائے گا، یہ اس کو زکوٰۃ دی جائے گی جس کا اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں رہا، وہ بہت بڑے خسارے میں چلا گیا ہے، پھر جا کر اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کے اندر میرے بھائیو یہ بات یاد رکھنا، یہ بہت بڑی خرابی ہے ہمارے اندر۔ فی سبیل اللہ سے مراد صرف اور صرف جہاد ہے، جہاد۔ یہ جو لوگ روڈوں پہ لگا دیتے ہیں، فلائی جانا کاموں میں لگا دیتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ یہ نہیں آتا۔ فی سبیل اللہ کے اندر یہ لوگ شامل نہیں ہیں۔ روڈوں کے اندر، اسپتالوں کے اندر جو ہے نا، یا پھر کسی فلاحی ادارے کو دے دینا کہ آپ غریبوں کو یہاں پہ کھانا کھلاتے، نہیں۔ فی سبیل اللہ کے اندر صرف وہ لوگ آتے ہیں جو جہاد کرتے ہیں، بس۔ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے اور صرف جہاد ہے۔ اور آگے ہے وابن السبیل، مسافر۔ ایک بندہ ہے یہاں پہ، مثلا ہمارے علاقے کا کوئی بندہ ہے، یہاں پہ اس کا کاروبار ہے، اچھا بھلا ہے، ماشاءاللہ لاکھوں میں کھیلتا ہے، لیکن وہ باہر نکل گیا، کہیں سفر پہ تھا، اس کے خرچہ ختم ہو گیا، وہ کنگال ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں، پیچھے سے منگوا بھی نہیں سکتا، تو پھر ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور میرے بھائیو ایک اور بات یاد رکھنا، یہ جو مدارس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے نا، مدارس کو زکوٰۃ، یہ فی سبیل اللہ کے تحت نہیں آتے، بلکہ یہ وابن السبیل کے تحت آتے ہیں، کیونکہ مدرسے کے اندر مسافر لڑکے آ کر پڑھتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، جس طرح ہم سرگودا کے اندر، لاہور کے اندر، کراچی کے اندر جا کر پڑھتے ہیں، اب ہم مسافر ہیں، ہمارے کھانے پینے کا اتنے اخراجات ہم نہیں اٹھا سکتے، تو پھر یہ فی سبیل اللہ کے اندر نہیں آتے، بلکہ وابن السبیل کے اندر آئیں گے کہ مسافر ہیں تو مدارس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ بات اچھی طرح یاد کر لیں، یہ 8 مصارف ہیں، انہی کو زکوٰۃ لگتی ہے، انہی کو عشر لگتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ بعض لوگ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں کہ بتائیں کہ امام مسجد کو عشر دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ افسوس کا مقام ہے، یہ سوال کرنے والے کی سوچ پہ افسوس ہوتا ہے
بھائی مسجد کے امام کو زکوٰۃ کھلاتے ہو، مسجد کے امام کو عشر کھلاتے ہو، وہ تمہارا امام ہے، وہ تمہیں دین سکھاتا ہے، وہ تمہیں نمازیں پڑھاتا ہے، وہ تمہاری آخرت سنوار رہا ہے، اس کو صدقے کے مال کیوں کھلا رہے؟ اس کی تنخواہ، اس کے اخراجات پورے کرے۔ اگر عشر ہی دینا ہے تو اس سے بہتر نہیں ہر گھر والا ویسے اپنے دینی طور پر تحفے کے طور پر 10-10 کلو گندم دے دے تو محلے میں سے قاری صاحب کا کام بن جائے گا۔ عشر دینا ضروری ہے بھائی، عشر اپنے امام کو نہ دے بلکہ اپنے امام کی پورا سال قدر کرے، اس کے اخراجات کو پورا کرے۔ یہ ہمارے ہاں نا زیادہ تر یہ کام چلتا ہے کہ مسجد امام جو ہوتا ہے وہ بیچارہ بہت ہی کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ تقریباً ایک جگہ نہیں، آپ پورا پاکستان گھومے، صرف کیا کہتے ہیں وہ مسجد کے عام لوگوں کی بات نہیں کرتا، مولویوں پہ حکومت بھی ظلم کرتی ہے۔ اب یہ جو اوقاف کے انڈر کرتے ہیں یہ بھی حکومت تیر مارتی ہے۔ کتنے دیتے ہیں جی؟ 10,000 دیتے ہیں، 11,000۔ شرم نہیں آتی؟ دنیا کے لیے تو لاکھوں روپے لگاتے ہو، لیکن مسجد امام جو تمہارے انڈر میں مسجد آ گئی ہے اس کو 11,000، اس کی کیوں نہیں اسکول ٹیچر کے برابر جو ہے 30,000 35,000 40,000 تنخواہ؟ یہ علماء پر نا آج کل پاکستان پر صغیر میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ان کو صدقہ کھلائیں، کوشش کرتے ہیں زکوٰۃ اسی کو دی جائے، تنخواہ اچھی نہ دی جائے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ امام کو عشر اور زکوٰۃ دینے کے بجائے اپنے امام کے اخراجات کا خیال کرتے ہوئے تحفے کے طور پر چیزیں دیں تاکہ امام کو احساس نہ ہو کہ میں اب زکوٰۃ کا محتاج بن گیا ہوں۔ تو یہ عشر کے جو 8 مصارف ہیں، زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، انہی کو زکوٰۃ لگے گی، اس کے علاوہ کہیں نہیں لگے گی۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھا کریں۔